پڑھے قرآن کے اندر اللہ نے کس طرح میری نبی کی تعریف کی ہے، قرآن سارا میرے نبی کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ ہم اپنے نبی کی زندگی کو کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر جو میری نبی کی زندگی بیان کی گئی ہے ہمیں وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ آؤ میں آج قرآن سے اپنی نبی کی سیرت آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے میرے نبی کو دیگر انبیاء پر کیسے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک عہد کیا اور وہ بھول گئے، اور ہمارے نبی کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کے حکم کو ٹالا اور راستے سے بہک گئے۔ اور ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے نہ راستے سے بہکے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی شان کو جب ظاہر کیا تو کیا فرمایا؟ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، آدم کو سجدہ کرو فرشتوں۔ اور جب میری نبی کی شان کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو کیا فرمایا؟ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا الَّذِي جَاءَ بِهِ الصِّدْقُ، آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ سچا ہے، تو خود آپ کتنے سچے ہوں گے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو بلند مقام پہ فائز کیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔ تو جس کا ذکر اونچا ہو اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اب سارے عالم کے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ اور میرے نبی کو کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ خود ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کو جب بطور نمونہ پیش کیا تو کیا فرمایا؟ لقد كان لكم، فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، نام لے کے۔ اور جب میری نبی کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کیا تو نام نہیں لیا، لقب سے پکارا لقد كان لكم في رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرم مزاجی کی تعریف کی تو فرمایا ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم بڑے نرم مزاج۔ اور جب میری نبی کی نرم مزاجی کی تعریف، اخلاق کی تعریف کی تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت اچھے اخلاق والے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اور میرے نبی کو کیا فرمایا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی، ادھر مانگا جا رہا ہے، ادھر بن مانگے عطا کیا جا رہا ہے۔ فرق سمجھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور میرے نبی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ اور میرے نبی کو کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میں امید کرتا ہوں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور میرے نبی کو کیا فرمایا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، نبی گناہوں سے پاک اور معصوم ہے، اگر بالفرض گناہ ہے بھی تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف کر دیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا تذکرہ اونچا کر دیے۔ اللہ نے دعا قبول کر دی۔ ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھوایا جا رہا ہے۔
اور جب میرے نبی کی شان کی باری آئی تو اللہ نے بن مانگے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی ذکر کو اونچا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے جنت نعیم کا وارث بنا دے، مجھے جنت میں مقام عطا فرما۔ اور میرے نبی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بن مانگے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، کہاں؟ کوہ طور پر۔ میرے نبی کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، کہاں؟ عرش بری پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اور جب میرے نبی کو دیدار کرانے کا وقت آیا اور جب میرے نبی کو دیدار کروانا چاہا تو کیا فرمایا؟ اللہ نے خود جنت سے براق سواری بھیجی، جبریل امین کو ساتھ بھیج کر بھلوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور میرے نبی کو نبوت ملی تو کیا؟ بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اے اللہ اس کام میں میرا شریک میرے بھائی ہارون کو بنا دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو بن مانگے کیا فرمایا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور ساری امت کو بن مانگے میرے نبی کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مقدس وادی میں گئے تو کیا فرمایا؟ فخلعنا علیک، جوتا اتار کے آئیے۔ اور جب میرے نبی کو عرشوں پہ جوتوں سمیت بلایا فرمایا لا تخلعنا علیک، جوتا مت اتاریے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو کوہ طور پہ لے کے جا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے پہلے وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو پہلے کیوں آیا؟ تیری قوم کہا؟ فرمایا ہم اولائی علی اثری، اللہ وہ میرے پیچھے آ رہی ہے اور میں جلدی اس لیے آیا۔ وعجلت الیک رب لترضی، کہ اے اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، میں جلدی اس لیے آیا۔ اور جب میری نبی کی باری آئی تو بن مانگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔